بڑی انصافی سے ان آیتوں کو بھی سنایا جن آیتوں میں حضور کے علم غیب کا ثبوت ہے، اور صحیح بول رہا تو اردو میں ان آیتوں کو بند کر دو، ان آیتوں کو بھی پڑھا جن آیتوں سے بظاہر حضور کے علم غیب کی نفی ہے، ان آیتوں کو بھی سنایا جن آیتوں سے حضور کے علم غیب کا ثبوت ہے۔ وہابی دیوبندی انہی آیتوں کو پڑھتے ہیں، سناتے ہیں جن آیتوں سے حضور کے علم غیب کی نفی یعنی انکار ثابت ہو رہا ہے، اور ان آیتوں کو نہیں سناتے، نہیں پڑھتے جن آیتوں سے حضور کا علم غیب ثابت ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن عظیم کی آیت نازل ہوئی، افتؤمنون ببعض الکتاب، تم کو کیا ہوا کہ قرآن کے کچھ حصے پر ایمان لا رہے ہو، وتکفرون ببعض، اور بعض قرآن کے حصے کا انکار کر رہے ہو۔ انہیں دیوبندیوں جیسے لوگوں پر نازل ہوئی، کیا ہو گیا کہ قرآن کا کچھ حصہ مان رہے ہو تو کچھ حصے کا انکار کرتے ہو، اسی لیے ان پر کفر کا فتویٰ لگا۔ ہم اہل سنت و جماعت ماشاءاللہ ان آیتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جن آیتوں سے حضور کے علم غیب کا ظاہری طور پر انکار ہو رہا ہے، اور ان آیتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جن آیتوں سے حضور کے علم غیب کا ثبوت ہو رہا ہے۔ اور دونوں آیتوں پر یعنی ساری آیتوں پر عمل اسی وقت ہوگا، ایمان ہوگا، جب ہم عطائی اور ذاتی کا فرق کریں گے۔ تو آپ کو یہی ذہن میں رکھنا ہے کہ جن آیتوں سے انکار بظاہر ثابت ہو رہا ہے وہ علم غیب ذاتی کا انکار، اور جن آیتوں سے ثبوت کا انکار ہو رہا ہے وہ علم عطائی کا ثبوت۔ بہت پہلے مکتوبات میں نے پڑھی تھی مولانا امام الدین لکھنوی کی، لیکن ان کے بعد کہ ان کی نسلیں تو بدل گئیں، مولانا انوار الدین پھر کچھ غنیمت تھے اور ان کی پھر اولادیں بالکل پیور وہابیت کی طرف چلی گئی۔ انہوں نے لکھا تھا کہ ایک علم غیب وہ ہے جو صرف اولیاء جانتے ہیں، ولی، اس سے بڑا علم غیب وہ ہے جو نبی جانتے ہیں، اور اس سے بڑا بھی علم غیب ہے جو نبیوں میں رسول ہیں وہ جانتے ہیں، اور اس سے بھی بڑا علم غیب ہے جو رسولوں کے رسول ہیں یعنی حضور وہ جانتے ہیں، اور اس سے بھی بڑا غیب ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ یہ بہت پہلے میں نے پڑھا تھا، اب اس کے اوپر مفصل حضرت مفتی خالد صاحب قبلہ آپ کو سنائیں گے، ورنہ عقل سے سوچو، جب اللہ فرماتا وَإِنَّهُ مَفَاتِيحُ الْغَیْبِ، اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، تو ایسی تجوری سے کیا فائدہ جس تجوری کی چابی رکھو اور اس میں سے نکال کے کبھی کچھ کو نہ دو۔ چابی ہوتی تو اس میں سے نکالا جاتا ہے، تو جب غیب کی چابی اللہ کے پاس ہے تو اللہ کے پاس ہے تو اللہ نے اس میں سے دیا بھی، جو قرآن سے ثابت ہو، علمک ما لم تکن تعلم، اللہ نے تم کو وہ چیز سکھائی جو آپ نہیں جانتے تھے۔ بہرحال اس سلسلے میں ہمارے بچوں نے کافی تیاری کی، اللہ ان کے علم میں اور اضافہ فرمائے، آمین۔ اور ہم لوگ تو بہت خوش ہو رہے ہیں حضرت مفتی خالد صاحب قبلہ کی اس کاوش و محنت پر کہ سال دو سال سے ماشاءاللہ یہ پروگرام ہو رہا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ اس میں اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اضافہ ہی ہوگا انشاءاللہ، اور اس سے بچوں کا بے پناہ فائدہ ہو رہا ہے۔ اسی میں جشن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کو دیکھا تو مسکرانے لگے، تو حضرت علی نے پوچھا آپ دیکھ کر مسکرا رہے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر کہتے کیوں نہ مسکراؤں، میں نے حضور سے سنا ہے کہ جنت کا ٹکٹ
अली बांटेंगे, अली जिसको टिकट देंगे वही जन्नत में जाएगा। तो देख कर मैं खुश हो गया आपको। तो अली कहते हैं मैंने भी तो सुना है सरकार ने फरमाया है कि अली जन्नत का टिकट उसी को देंगे जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अली उसी को टिकट देंगे जिसके दिल में हजरत अबू बकर की मोहब्बत है। तो जश्न अबू बकर मनाने वाले भी इंशाअल्लाह जन्नत के हकदार हैं। बेशक। और पता चला कि किसी मोमिन को देखकर, किसी मोमिन की मर्तबे को देखकर मुस्कुराना चाहिए। ये नहीं कि कोई के मर्तबा देखो तो नाक मुंह सिकोड़ो। किसी की इज्जत को देखकर मोमिन को खुशी हासिल होना चाहिए। सहाबा में भी ये मिजाज था। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन हुजूर के पास गए तो दिल में सोचा कि आज मैं हुजूर को हंसाऊंगा, आज मैं हंसा के रहूंगा हुजूर को। ये हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु सोच के गए। मिशकात की हदीस में है, सादिसा वाले पढ़ते हैं। तो वहां गए तो हुजूर की बीवियां हुजूर को घेरे बैठी थी। हजरत उमर गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल उस शख्स के बारे में क्या कहते हैं जिसकी बीवी खर्चा ज्यादा मांगती हो और वो आदमी न दे सकता हो, उस आदमी के बारे में आप क्या कहते हैं? तो हुजूर हंसने लगे, कहने लगे उमर जो सवाल लेके आए वही मामला हमारे घर में भी है। ये सब बैठी खर्चा मांग रहे हैं, कह रहे इतने से पूरा नहीं होगा और बढ़ा के भी। तो पता चला कि सहाबा भी चाहते थे कि मुस्कुराहट चेहरे पे रहना चाहिए और रोना तन्हाई में होना चाहिए। नहीं कि दूसरे देखो तो मक्कारी के आंसू बहाओ। अल्लाह अल्लाह के रो तन्हाई में, मोमिन के सामने मुस्कुरा के रहो। अल्लाह इस जश्न को कबूल फरमाए, आमीन। अब अगला प्रोग्राम हमारे हाफिज साहब पेश करेंगे।